قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اور پھر ایمان والوں میں جو لوگ کامیاب ہوئے ان کی علامات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، ان کی نشانیاں کیا کیا ہیں۔ انہی نشانیوں میں ایک نشانی بیان کی والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کامیاب اہل ایمان میں سے وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کا خیال کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ اور پھر آخر میں فرمایا والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی خوب حفاظت کرتے ہیں۔ اور فرمایا اولئک ھم الوارثون، کامیاب لوگ یہی ہیں اور وارثین بھی یہی ہیں۔ الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو جب ہر شخص کامیابی کے پیچھے بھاگتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ ان آیات کا بغور مطالعہ کرے اور ان آیات میں کامیابی جن کاموں میں بتائی گئی وہ کام کرے، تاکہ اصل کامیابی وہ ہے جو قرآن و سنت میں ہمیں بتایا گیا، نہ کہ وہ کامیابی جو انسان خود ہی اس کی اختراع کر لیتا ہے۔ تو جب کتاب و سنت میں بتائی ہوئی کامیابی کے پیچھے انسان چلے گا یقیناً وہ کامیاب ہوگا۔ تو اس میں جو کامیاب لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارثین ہیں، یعنی کہ جو اللہ کے نیک اور پرہیزگار بندے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، ان کی علامت یہ بتائی گئی کہ وہ امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، وہ امانتوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ تو ان امانتوں میں امانت سے مراد ایک تو امانت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو کوئی چیز وقتی طور کے لیے رکھنے کے لیے دے اور وہ کہے کہ میں چند سالوں بعد یا چند مہینوں بعد لے لوں گا، تو وہ چیز اس کے پاس امانت ہوتی ہے اور اس کا خیال رکھنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، یہ بھی ایک امانت ہے۔ اور ایک امانت یہ ہے کہ کسی کو کوئی عہدہ دیا جائے، کسی کو کوئی بڑا مقام اور مرتبہ دیا جائے تو یہ بھی بہت بڑی امانت ہے، اور خود حدیث شریف میں اس کو امانت کہا گیا۔ چنانچہ کہا گیا کہ جب ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب امانتوں میں خیانت ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانتوں میں خیانتوں سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب عہدے نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ جب عہدے ایسوں کے سپرد کر دیے جائیں جو دینی حمیت و غیرت نہیں رکھتا، جب وزیر اعظم ایسوں کو بنا دیا جائے جو دینی غیرت نہیں رکھتا، جب صدر ایسوں کو بنا دیا جائے جو دینی بصیرت نہیں رکھتا، جب سپاہ سالار اعظم ایسوں کو بنا دیا جائے جو دینی اور ایمانی حمیت و غیرت نہیں رکھتا، جب ایسا ہو تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہدوں کو امانت قرار دیا، لہذا عہدوں میں امانت داری کرنا یہی احساس ذمہ داری ہے کہ جب کسی شخص کو کوئی عہدہ دے دیا جائے، کوئی بڑا مقام دیا جائے، تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اب وہ اور لوگوں سے زیادہ اہم ہو گیا ہے، اس کی ذمہ داری زیادہ ہو گئی ہے،
جب اس کی ذمہ داری زیادہ ہوئی تو اسے اپنی ذمہ داریوں کا لحاظ رکھنا اور اپنی ذمہ داریوں کے لیے کوششیں کرنا زیادہ ضروری ہیں۔ تو ساری دنیا کا نظام جو ہے نا، یہ احساس ذمہ داری پر چل رہا ہے۔ جس کے اندر احساس ذمہ داری ہوگی، یا جب دنیا کا نظام احساس ذمہ داری پر چلے گا، دنیا ایک مربوط نظام کے تحت ہوگا۔ اور جب عہدے لے کر لوگ ان عہدوں کا لحاظ نہ رکھیں اور اپنی دنیا میں مست اور مگن ہو جائیں، تو پھر وہاں جنگل کا قانون ہوگا، پھر دنیا کا نظام تبدیل ہوگا، پھر دنیا کا نظام بدلے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ایک وقت تک لوگوں کو عہدہ دینے کے بعد دیکھتا ہے، اور پھر اللہ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، سورہ محمد کی آخری آیت۔ فرمایا اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ تمہیں ختم کر دے گا اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نافرمان نہیں ہوں گے، بل مطیعین للہ تعالی، بلکہ وہ اللہ کی اطاعت گزار بندوں میں ہوں گے۔ صاف الفاظ میں، صاف انداز میں، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم اللہ کی راہ میں نہیں آؤ گے، اگر اللہ کی زمین میں اللہ کا دین نافذ کرنے کی کوشش نہ کرو گے، وہ تمہیں پھیر دے گا، تمہیں ختم کر دے گا۔ یستبدل قوما غیرکم، وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا۔ ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے بزدل پلپلے، وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہوں گے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے اپنے تئیں ہر طرح کی کوششیں کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ ہے احساس ذمہ داری۔ قرون اولیٰ میں جب ہم کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام کا دور بڑا زرین دور تھا اور بڑا ہی خوشگوار دور تھا، اسلام کا ایک نامور دور تھا، سنہرا باب تھا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں جتنے لوگ تھے سب احساس ذمہ داری کا خیال کرتے تھے۔ جس کو جو عہدہ دیا جاتا وہ اپنے عہدے اور اپنے منصب کا کما حق کو خیال کرنے کی کوشش کرتا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ نے ہمیں اندھیروں میں نہیں چھوڑا، سارے راستے واضح کر دیے، اور 1.5 لاکھ کے قریب اہل ایمان اس وقت موجود تھے مکے حجاز میں، اور باقی دنیا میں تو اور ہیں اس وقت تک، لیکن بہرحال کفر کے مقابلے میں ابھی بھی تعداد پوری نہیں تھی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ایسے مصائب آئے، اتنے مسائل آئے، اتنی پریشانیاں آئیں، اگر وہ پریشانیاں پہاڑوں پر آتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن میرے والد نے، میرے بابا نے دین کو بھی سنبھالا، امت کو بھی سنبھالا۔ اور وہ کیسے؟ تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمائے، جسے متقی ہندی نے کنز الاموال میں لکھا، فرمایا اللہ کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت پر نہ بیٹھتے تو دنیا میں کلمہ پڑھنے والا کوئی نہ ہوتا۔ یہ ان کی دور اندیشی تھی، یہ ان کی احساس ذمہ داری تھی، اور یہ ان کی قوت تھی، قوت ارادی تھی، علمی اور سیاسی تدبر تھا، جس کی وجہ سے ساری دنیا میں اسلام پھیلا۔ تو فرمایا وہ کیسے؟ تو کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال سے چند دنوں پہلے آپ کے ایک منہ بولے بیٹے تھے، حضرت زید بن حارثہ۔ زید بن حارثہ کے ایک بیٹے تھے حضرت اسامہ بن زید، جنہیں
وہ بیٹے تو حضرت زید بن حارثہ کے تھے، لیکن رسول اللہ نے ان کو پالا تھا اور آپ ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ جیسے ان کے والد سے آپ بڑی محبت کیا کرتے تھے غلام سے، ویسے ہی ان سے، اصل کے اعتبار سے تو یہ غلام زادے ہوئے نا، لیکن ان سے بھی آپ ایسی ہی محبت کیا کرتے تھے، اپنے گھر میں ہی آپ انہیں رکھتے تھے، پالتے تھے، اور ان کے گھر میں ہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر تربیت ان کی پرورش ہوئی، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ تو ہم جو کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر سیاہ اور سفید راستہ دکھا دیا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے، آپ نے دکھایا ہے۔ ایک کندھے پر آپ اپنے شہزادے امام حسین کو بٹھاتے، دوسرے کندھے پر اپنے غلام زادے حضرت اسامہ بن زید کو بٹھاتے، تو آپ نے بتایا کہ دیکھو مساوات اس چیز کا نام ہے، دیکھو برابری اس چیز کا نام ہے، کہ جیسے میں اپنے نواسے سے محبت کرتا ہوں، ویسے اپنے اس غلام زادے سے بھی محبت کرتا ہوں جس کا نام اسامہ بن زید ہے۔ تو یہ مساوات ہمیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے اور بتایا ہے کہ یتیم کی پرورش کیسے کی جانی چاہیے، کہ جیسے تم اپنے اولاد کو کھلا پلا رہے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ واقعی رسول اللہ کا طریقہ اختیار کرو، تو ایسے ہی جیسے تم اپنی اولاد کو کھلا پلا رہے ہو، ایسے ہی یتیم کو بھی کھلاؤ جو تمہارے زیر دست ہیں، جو تمہاری کفالت میں ہیں۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ نے بہت پیار کیا، اور آپ بسا اوقات نہ انہیں اپنے ہاتھ سے ان کا منہ دھلاتے، انہیں سنوارتے، اور ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ آپ فرماتے اگر اسامہ لڑکی ہوتے تو میں انہیں سنوارتا، میں انہیں سنگھارتا، اور پھر ان کے اچھے اچھے رشتے آتے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کا اظہار فرماتے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہونا تھا، اس سے چند دنوں پہلے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو آپ نے 30,000 لشکر، مسلمانوں کا لشکر دے کر موتا کی جانب بھیجا، عیسائیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ یہ عیسائیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے 30,000 کا لشکر دے کر بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے والد حضرت زید بن حارثہ غزوہ موتا میں شہید ہوئے تھے، تو ان کا بدلہ لینے کے لیے زیادہ مناسب تھا کہ ان کے بیٹے کو ہی سپاہ سالار اعظم بنایا جائے۔ تو 30,000 کا لشکر رسول اللہ نے خود ہی ترتیب دی، اور دینے کے بعد سپاہ سالار اعظم کا جھنڈا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، مولا علی، جتنے صحابہ کرام تھے سب کو ان کے ماتحت کر دیا، فرمایا سب ان کے ماتحت میں ہوں گے، سپاہی سالار یہ ہوں گے۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ 30,000 کا لشکر لے کر جب نکلے نا، ظاہر ہے کہ مدینہ تو خالی ہو گیا۔ 3 منزل دور ہی گئے تھے کہ خبر آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت انتہائی ناساز ہو گئی ہے۔ تو یہ سن کے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، مولا علی اور چند بڑے بڑے اکابرین تھے، وہ سب واپس لوٹ آئے کہ یہاں ہم پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت دیکھ لیں، جب حالات صحیح ہو جائیں تو پھر ہم آگے جا کر ان سے مل جائیں گے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اپنا لشکر لے کر 3-4 میل دور ہی وہیں ٹھہرے رہے، انتظار کرتے رہے کہ جب خبر آ جائے تو پھر ساتھ چلیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، آپ کا انتقال ہو گیا، تو ایک کوہرام مچ گیا۔ پورا لشکر، اب لشکر وہیں ہے، لشکر کو آنے کی اجازت نہیں ہے، اور پھر یہاں پہ جو معاملات ہونے تھے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جس جگہ آپ آج آرام فرما ہے اسی جگہ آپ کو رکھا گیا، تمام معاملات ہو گئے۔
تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یک زبان ہو کر کہنے لگے کہ جو لشکر اسامہ بن زید کی ہمراہی میں رسول اللہ نے بھیجا تھا، اب حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ لشکر آگے بڑھے، آپ کو چاہیے کہ اس لشکر کو بلا لیں۔ اس لیے کہ جیسے ہی رسول اللہ کا وصال ہوا، کفر نے ایک مرتبہ پھر سر اٹھایا، شر انگیزیاں زیادہ ہونے لگیں۔ جو لوگ اب تک زکوٰۃ دے رہے تھے ان میں سے اکثر نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، اور ایک دو نہیں بلکہ 4-5 مقامات پر ایسے لوگ ہو گئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ان میں ایک مسیلمہ کذاب بھی تھا جس نے یمامہ میں نبوت کا دعویٰ کیا، یمن میں ایک اور تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ 4-5 ایسے لوگ ہو گئے خطے میں، عرب سے باہر کے خطے میں یا قریب کے خطے میں، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ وہ سمجھے کہ اب رسول اللہ کا وصال ہو گیا، نبوت کا باب بند ہو گیا، تو چل اگر میں نبوت کا دعویٰ کر دوں تو ہو سکتا ہے کہ چند لوگ میرے ساتھ بھی شامل ہو جائیں۔ وہ شروعات کا دور تھا تو بہت سارے لوگ شامل بھی ہونے لگے، ہر ایک جھوٹے نبی کے ساتھ ایک بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ تو اب 2 محاذ ایک ساتھ ہیں، بلکہ 3 کہہ لیجئے۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے، یہ غم ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہے، یہ ایک بہت بڑا غم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا، ان سے زکوٰۃ بھی لینا ہے۔ زکوٰۃ دینے کا انکار کا مطلب ہے کہ وہ ایمان سے پھر گئے، اس لیے کہ زکوٰۃ تو فرض ہے، جو زکوٰۃ کا انکار کرے گا وہ کافر ہو گیا۔ تو جو زکوٰۃ دینے کا انکار کرنے والے ہیں ان کی تعداد بھی اب لاکھوں میں ہے، اور ادھر 3-4 یا 5 مختلف مقامات پر ایسے لوگ ہو گئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد ایسا معاملہ ہوا کہ جس نے سیاسی زندگی کو الجھا دیا۔ جب ہر طرف سے دشمنیوں کی آوازیں آنے لگیں تو جو مدبر صحابہ تھے نا، وہ بھی کہنے لگے یا امیر المؤمنین، ابھی وقت ہے مدینے کی حفاظت کا، اس لیے کہ مدینہ ابھی دارالخلافہ کی طرح ہے، ابھی وقت ہے مدینے کی حفاظت کا۔ اگر 30,000 کا لشکر آپ شام بھیج دیں گے عیسائیوں سے لڑنے کے لیے، مدینہ خالی ہو جائے گا۔ اتنے لوگ اب ہمارے پاس، اتنے سپاہی نہیں ہیں، اتنے جنگجو نہیں ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے دور اندیش بھی آ کے امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ، بہتر یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کا بھیجا ہوا لشکر واپس بلا لیجئے۔ آپ سنتے رہے اور حالات پہ نظر رکھتے رہے۔ دوسرے دن آپ نے تمام صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں جمع کیا، جو بڑے بڑے متبر اور اہل علم، اہل دانش اور اہل نظر صحابہ ہیں، سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگ حالات کے پیش نظر مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بہتر یہ ہے کہ اسامہ بن زید کے لشکر کو میں واپس بلا لوں، اس لیے کہ اب حالات ایسے ہیں کہ مدینے کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اگر مجھے معلوم ہو کہ میں مر جاؤں گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا اور درندے میری لاش کو نوچیں گے، اس کے باوجود میں اس لشکر کو واپس نہیں لاؤں گا جس لشکر کو رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اس لیے کہ جس کام کا آغاز رسول اللہ نے فرما دیا، میں اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے آیا ہوں، پیچھے لینے کے لیے نہیں آیا۔ تو اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ مدینے میں حملہ ہو جائے گا، میں قتل کر دیا جاؤں گا، مجھے درندے میری لاش نوچیں گے، اس کے باوجود میں اس لشکر کو واپس نہیں لاؤں گا جس لشکر کو سجا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ جب ایسا 2 ٹوک فیصلہ کیا، حضرت عمر بن خطاب اٹھے، ماتھا چوما اور فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اس کام کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا ہے۔ جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا
پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ایسے آئی کہ یہ لشکر جہاں جہاں سے گزرتا گیا وہ سب کے سب خود ہی ٹھیک ہوتے چلے گئے۔ وہ سمجھنے لگے کہ اگر مدینے میں اس سے بڑا لشکر نہ ہوتا تو اتنا بڑا لشکر مدینے سے باہر جاتا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگے، سمجھنے لگے کہ اگر ہم نے مدینے میں حملہ کیا تو یہ اتنا بڑا لشکر ہمارے ساتھ ہے، اگر ہم نے حملہ کر دیا تو اس سے بڑا لشکر وہاں پہ ہوگا۔ اگر اس سے بڑا لشکر مدینے میں نہ ہوتا، اگر مجاہدین کی اس سے بڑی تعداد نہ ہوتی تو ان میں سے کوئی بھی اتنا بڑا لشکر سجا کر تھوڑا ہی بھیجتا۔ تو ہوا یہ کہ آدھے سے زیادہ لوگ وہ جنہوں نے انکار کیا تھا اس لشکر کو دیکھ کے انہوں نے اپنا قبلہ درست کر لیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پھر موتا کے مقام پر گئے، وہاں عیسائیوں سے جنگ ہوئی اور جنگ جیت کر تقریباً 40 یا 20 دنوں کے بعد واپس آئے تو جو جھنڈا رسول اللہ نے ان کو دیا تھا ان کے ہاتھ میں وہی جھنڈا تھا، فتح و نصرت کے ساتھ واپس آئے۔ تو یہ ہے احساس ذمہ داری جو میں بتانا چاہتا تھا کہ جو شخص جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری اتنی بڑی ہوتی ہے۔ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اسی واقعے کے تحت فرماتی کہ میرے بابا پر اتنے مصائب آئے رسول اللہ کے وصال کے بعد کہ اگر کسی چٹان پر یا کسی پہاڑ پر آتے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب یہ واقعہ بیان کرتے تو شروع میں قسم کھاتے اور کہتے اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تختہ خلافت پر نہ بیٹھتے تو دنیا میں کلمہ پڑھنے والا نہ ہوتا، سب بکھر جاتے۔ امت کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے لوگ لگے ہوئے تھے اور بہت حد تک کامیاب ہو گئے تھے۔ اس میں جہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی نظر آتی ہے، معاملہ فہمی نظر آتی ہے، دینی اور دنیاوی سیاست، تدبر، دور اندیشی نظر آتی ہے، وہیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس طرح سے احساس ذمہ داری کی اور اپنی ذمہ داری کو کیسے نبھایا۔ اب ذرا آپ غور کریں کہ اگر اس وقت آپ یہ فیصلہ نہ کرتے تو آپ پہلے خلیفہ تھے، آپ کے بعد جتنے خلفاء ہوتے سب کے لیے یہ عمل دلیل بن جاتی، جو جس معاملے میں چاہتا رسول اللہ کے فرمان کو رد کر دیتا اور کہتا کہ نہیں، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا تو سیاسی نقطۂ نظر سے ایسا کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو خلافت کا باب تھا نا، یہ تو دروازے کھلنے تھے۔ تو جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اگر ایسا کر دیتے تو آپ کے بعد جتنے خلفاء آتے ان کے لیے بات دلیل ہو جاتی، یہ عمل دلیل ہو جاتا، اور جو جس کے من میں جو آتا، اس لیے کہ اچھے خلیفہ بھی ہوئے، برے خلفاء بھی ہوئے، تو جو برے ہوئے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس قول سے، اس عمل سے اپنی سیاست چمکاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس عمل کو اپنے لیے دلیل بناتے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ذمہ داری کا احساس بھی کیا، اور ذمہ داری کا احساس یہی ہوتا ہے کہ جو مدبر ہوتا ہے وہ آج کو نہیں آئندہ کل کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے آئندہ کل کو دیکھا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو آئندہ ایسا ہو سکتا ہے، یہی ہے احساس ذمہ داری ایک۔ اور دوسری بات جو انتہائی اہم ہے، ایسے نامساعد حالات جو ہم نے بیان کر دیے، دوبارہ پھر کہتا ہوں کہ حضرت جناب صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ ایسے حالات کہ وہ حالات اگر پہاڑ پر آتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ایسے نازک حالات میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اگر کسی کے قول اور کسی کے عمل کی تائید اور تقلید کی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا یہ ہمارے لیے درس نہیں ہے کہ حالات کیسے بھی ہو جائیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے آگے کسی کا عمل نہیں ہے، اور کوئی کام ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ کے کام سے آگے ہو۔ کیسے حالات تھے؟ اس حالات میں بھی آپ نے فرمایا کہ اگر میری لاش درندے نوچ لیں تب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لشکر آگے بھیجا ہے میں اسے پیچھے نہیں لاؤں گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اولین ترجیح یہ ہے کہ حالات کیسے بھی ہو جائیں تم نے سب سے پہلے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار، گفتار، آپ کے طریقے پر چلنا ہے۔ یہ نہیں کہ جب امن کے حالات ہوں تو طرز زندگی اور ہو، جنگ کے حالات ہوں تو طرز زندگی اور ہو، ایسا نہیں۔ آ گیا عین لڑائی میں جب وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ ہی کوئی بندہ نواز۔ تو یہ ہمارے لیے تعلیم ہے، یہ ہمارے لیے درس ہے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن مومن کا دل کبھی بھی رسول اللہ کے عمل سے بدلتا نہیں ہے۔ اس کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کیا حالات ہیں؟ حضرت ابراہیم بن شیبان رحمہ اللہ کوفہ کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور صوفی بزرگ بھی ہیں۔ امام قشیری نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ ابراہیم بن شیبان رحمہ اللہ کوفہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے اور بڑے مریدین بھی ان کے ہوئے۔ بعض مریدین ایسے ہوتے ہیں جو بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے پیر و مرشد کو بھی ایک قلبی تعلق ہو جاتا ہے۔ آپ کا ایک مرید بھی ایسا ہی تھا، شب و روز آپ کی خدمت میں رہتا، ایک قلبی وابستگی ہو گئی، ایک قلبی ایک تعلق بن گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس مرید کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن شیبان رحمہ اللہ پیر و مرشد ہیں۔ اب جب مرید کا انتقال ہوا تو جتنے لوگ تھے کہنے لگے کہ آپ ہی غسل دیں گے۔ تو آپ نے جب اپنے اس خوبصورت اور اپنے اس ہر دل عزیز مرید کو دیکھا نا، مردے حالت میں دیکھا، آپ اشک بار ہو گئے، آپ رونے لگے کہ کتنی خدمت کرنے والا تھا، کتنا وفادار تھا، آج تختہ غسل میں ہے۔ تو آپ رونے لگے۔ بہرحال یہ تو قدرت ہے، جس نے جو آیا ہے وہ جائے گا۔ تو آپ جب نہلانے لگے نا اسے، تو آپ چونکہ بہت زیادہ اشک بار تھے، آپ نے نہلاتے ہوئے جب نہلانے کا آغاز کیا نا تو فوراً وہ جو مرید تھا اس نے اپنے پیر و مرشد کا ہاتھ تھام لیا، فوراً ہاتھ تھام لیا۔ یہ غیر معمولی کام تھا، غیر معمولی واقعہ تھا۔ جتنے لوگ تھے سب وہاں دیکھتے رہ گئے، انگشت بدھنتا رہ گئے کہ اچانک اس نے، یہ مردہ ہے، اس نے اپنے پیر و مرشد کا ہاتھ تھام لیا۔ پیر و مرشد نے اس کی طرف دیکھا، آنکھیں بند ہیں لیکن اس نے ہاتھ تھام لیا۔ آپ سمجھ گئے، فرمایا بیٹا میں سمجھ گیا تم کیا کہنا چاہ رہے ہو، میں غمزدہ تھا اس وجہ سے میں نے غسل کرتے ہوئے الٹی جانب سے شروع کر دیا۔ تم نے مجھے بتا دیا کہ غسل میں بھی رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ سیدھے طرف سے غسل دیا جائے۔ تو قربان جاؤں تمہارے کہ تم زندہ تھے تب بھی رسول اللہ کی سنتوں پر عامل رہے، اور مرنے کے بعد بھی ایسے رسول اللہ کی سنت پر عامل بھی ہو اور تبلیغ بھی کر رہے ہو۔ اس سے آگے کوئی حالات ہیں؟ اس کے بعد کوئی حالت ہو سکتا ہے؟ پیغام یہی ہے میرا، خواہ ہم حالت امن میں ہوں خواہ ہم حالت جنگ میں ہوں، اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے، اپنے کردار کی تعمیر کیجیے۔ خواہ ہم حالت جنگ میں ہوں اسرائیل سے، خواہ ہم حالت جنگ میں ہوں ہندوستان سے، سب کچھ ہے۔ ہماری جنگیں جو ہیں نا آج کل سوشل میڈیا میں ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا میں ہی جنگیں ہو رہی ہیں۔ بلکہ کسی نے کہا نا کہ اگر آزادی پاکستان کے زمانے میں بھی سوشل میڈیا ہوتا نا تو قائد اعظم تنہا ہی لڑ رہے ہوتے، سارے مسلمان سوشل میڈیا پہ ہی پاکستان آزاد کر چکے ہوتے۔ تو ہم تو سوشل میڈیا کے مجاہدین ہیں نا، تو سوشل میڈیا کے مجاہدین سے اپنے آپ کو نکالیے، عملی دنیا میں قدم رکھیے،
جب اسرائیل مسلمانوں پر بمباری کر رہا ہے تو آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ آپ خود اپنے آپ سے پوچھیے۔ جب ہندوستان آنکھیں دکھا رہا ہے، ہمارا ازلی دشمن ہے، ہندوستان آنکھیں دکھا رہا ہے، تو ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ آپ خود سوچیں۔ سوشل میڈیا پہ آ کر ہندوستان کو آنکھیں دکھانا یا سوشل میڈیا پہ آ کے ہندوستان کو دھمکیاں لگانا یہ بہت آسان کام ہے۔ اگر کرنا ہے تو ان کی فلمیں چھوڑ کر دکھاؤ، ان کے گانے جو تمہارے موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہیں وہ ڈیلیٹ کر کے دکھاؤ۔ اس سے کچھ پیسہ تو نہیں لگے گا نا، اس سے کچھ نقصان تو نہیں ہوگا نا، یہ کرو نا۔ ہندوستان کی آدھی معیشت ان کے فلم سے چلتی ہے، اگر صرف ساری دنیا نہیں پاکستان ہی ان کی فلمیں دیکھنا چھوڑ دیں تو ان کو نقصان ہوگا نا، تو یہ کرو نا۔ پھر تو کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہر کام کے لیے تو محنت کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو صرف ذہنی طور پر مجاہد نہ بنیں، عملی طور پر مجاہد بنیں، اپنے کردار کی اصلاح کیجئے۔ یہ جو میں نے بتایا نا، یہ فقط اس وجہ سے بتایا کہ تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ بہرحال گانا تو حرام ہی ہے نا، خواہ وہ انڈین گانا ہو یا پاکستانی ہو یا کسی اور کا ہندوستانی یا ایرانی ہو، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا تو انسان کر سکتا ہے نا۔ کیا کسی نے یہ ذہن بنایا کہ جب ہندوستان ہمارا ازلی دشمن ہے تو میرے موبائل میں جتنے گانے سب ڈیلیٹ کر دیں؟ ہمت ہے کسی کی؟ حالانکہ یہ بات بھی ہے، ہم جانتے ہیں کہ موبائل میں کتنے انڈین گانے ہوتے ہیں اور کتنی فلمیں بھری ہوتی ہیں۔ بوڑھوں کو تو ان چیزوں میں دلچسپی ہے نہیں، جو نوجوان ہیں ان سے گفتگو ہے، ورنہ جو بڑی عمر کے ہیں وہ تو بال بچوں میں ہی لگے ہوئے ہیں، ان کی تو پوری زندگی فلم بنی ہے، وہ کیا فلمیں دیکھیں گے؟ تو بڑوں کی تو بات نہیں ہے، یہ نوجوانوں کی بات ہے۔ تو یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں، تو آپ یہ سارے کام کریں گے تو اپنے آپ کو مطمئن کر پائیں گے کہ ہاں جہاد میں، جنگ میں ہم نے بھی کسی طرح کا کوئی حصہ ملایا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اپنے کردار کی تعمیر کیجئے۔ کردار کی تعمیر کیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ آپ جنگ لڑ رہے ہیں اور ادھر مسجدیں خالی ہیں، تو کس کو نقصان ہو رہا ہے، کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ اپنی مسجدیں بھی تو آباد کیجئے، عملی کام بھی تو کیجئے، جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے عملی کام بھی کیجئے، اور موجودہ صورتحال میں ہمارے اکابرین جو پیغام دیتے ہیں ان پیغام پر عمل بھی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔